أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَصْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. سورۃ النحل کی ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نعمتوں کا ایک ذکر فرمایا ہے، اور الحمدللہ جیسے کہ آپ اللہ کی رحمت سے پڑھ چکے اور سن چکے ہیں کہ سورۃ الحجر کے آخر میں اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا تھا کہ میرے محبوب فاصدع بما تؤمر، آپ اپنا کام کریں، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں کو درگزر کریں. کہ داعی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی دعوت پہ استقامت کے ساتھ جمع رہے اور اپنے کام کو جاری رکھے، اپنے مشن پہ قائم رہے اور کسی کی مخالفت کی پرواہ نہ کرے اور ان سے درگزر کرے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی بھی اللہ نے دی کہ انا کفیناک المستہزئین، کہ آپ کے ساتھ جو استہزاء کرنے والے آپ کے دشمن ہیں اور جو اللہ کا قرآن سننے کے بعد استہزاء کرتے ہیں اور آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ہم آپ کے لیے کافی ہیں، ہم آپ کی حفاظت کریں. اور اسی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب آدمی اللہ کی توحید کے لیے اور سرکار دو عالم رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تبلیغ کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو مخالفین سے اللہ خود حفاظت فرماتے ہیں، ورنہ تو یہ حق کی دعوت دنیا میں کامیابی نہ ہوتی. اور ساتھ اللہ نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ میرے محبوب و مستہزئین جو آپ کا استہزاء کرتے ہیں وہ صرف آپ کا نہیں، الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، انہوں نے تو اللہ کے ساتھ بھی اور معبود بنا رکھے. لیکن آپ اطمینان فرمائیں فسوف یعلمون، وہ مستقبل میں جان لیں گے کہ ان کے اس شرک کا، تکذیب رسول کا، اللہ کے پیغمبر کی مخالفت کی کیا سزا ملتی ہے. اور اس کے بعد میرے محبوب کو اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب ہم جانتے ہیں، وَلَقَدْ نَعْلَمُ، ہمیں علم ہے کہ اَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، آپ کو دل کی تنگی ہوتی ہے جب وہ ایسے باتیں کرتے ہیں. اور یہ فطری بات ہے کہ آدمی ان کو جہنم سے بچانے کے لیے بلائے اور وہ مذاق کرے. آدمی ان کو اللہ کی توحید کی دعوت دے، صراط مستقیم کی طرف بلائے اور وہ مقابلہ کریں اور معارضہ کریں اور کبھی شاعر کہیں، کبھی ساحر کہیں، کبھی کاہن کہیں، تو دل کو تو تکلیف ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہم جانتے ہیں، ہمیں علم ہے جو آپ کو قلبی تکلیف ہوتی ہے، آپ کو دل میں تنگی محسوس ہوتی ہے ان کی مخالفتوں سے، لیکن ہم اس کا آپ کو علاج بتلاتے ہیں. کہ علاج کیا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، کہ آپ اپنے اللہ کی تسبیح کریں اور آپ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ رہیں. تو اس میں یہ بھی ہمیں اللہ پاک نے
قرآن مقدس کی روشنی میں یہ بھی ہمیں علاج بتلا دیا کہ جب آدمی کو اللہ کی دعوت دینے میں تکلیف ہو تو علاج کیا ہے کہ بس اللہ کے ذکر میں لگ جائے، اللہ کی تسبیح میں، اللہ کی تحمید میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تحلیل میں، تنزیہ و تقدیس میں، کیونکہ یہ ذکر اللہ جو ہے یہ دل کی تنگی کا سب سے بڑا علاج ہے۔ اسی لیے قرآن پاک نے دوسرے مقام پہ بھی فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اگر دلوں کا اطمینان ڈھونڈنا چاہتے ہو تو اللہ کے ذکر میں آؤ۔ اللہ کے ذکر سے جو ہے دلوں کو تسکین اور دلوں کو تسکین نصیب ہوتی ہے۔ دلوں کا علاج جو ہے وہ دولت میں نہیں ہوتا، وہ دنیاوی راحت و آرام میں نہیں ہوتا، وہ اللہ کے ذکر میں ہوتا ہے۔ اور سب سے افضل اور اعلیٰ اور جامع ذکر کیا ہے؟ نماز۔ اس لیے اللہ نے حکم دیا وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، آپ نماز والوں میں رہیں، کیونکہ نماز کے اندر اللہ کا ذکر بھی ہے، اللہ کی تسبیح بھی ہے، تحمید بھی ہے، تقدیس بھی ہے، تحلیل بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے رکوع بھی ہے، سجود بھی ہے، تضرع بھی ہے، تذلل بھی ہے، عاجزی بھی ہے، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ سے مانگنا بھی ہے، دعا بھی ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نماز جو ہے یہ پریشانیوں کا سب سے بڑا علاج ہے۔ اسی طرح اللہ نے قرآن پاک کے دوسری آیات میں بھی فرمایا ہے کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ان اللہ مع الصابرین، کہ اگر کوئی مصیبت آئے، کوئی تکلیف آئے تو مدد پکڑو نماز کے ساتھ۔ اسی سے علماء نے نکالا ہے کہ جب کوئی مشکل پیش آئے تو 2 رکعت نماز پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ شامل حال ہو جاتی ہے۔ اور نماز کو جتنا بنا کے، سنوار کے، خلوص سے، ارکان سے، شروط سے ادا کرو گے اتنی اللہ کی مدد جلدی آئے گی۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حکم فرمایا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، محمد مصطفیٰ آپ اپنے رب کی عبادت کریں اور اس وقت تک عبادت کریں حتیٰ یأتیک الیقین، کہ جب کہ آپ کو موت آ جائے۔ یقین کا معنی ہے موت۔ اور اس سے ہمیں یہ سبق ملا ہے کہ آج کل جو دنیا میں بعض جاہلوں نے اور بعض اہل بدعت نے جھوٹے دلائل کا سہارا لے کر یہ قصے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بنائے ہوتے ہیں کہ جی جب پیر اللہ کے دروازے کے ساتھ اتنا متعلق ہو جاتا ہے، ہمارے مشائخ اور ہمارے پیر اور ہمارے بزرگ جو ہیں وہ اتنے اونچے درجے پہ چلے جاتے ہیں کہ وہ مقام وصل پہ پہنچ جاتے ہیں، وہ واصل ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ سے مل گئے تو اب ان کو عبادتوں کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ عبادات جو ہیں بڑی اچھی چیز ہے، نماز ہے، ذکر ہے، ضرور ہے، لیکن یہ مبتدی لوگوں کے لیے ہے۔ اور جب آدمی اس مقام انتہا پہ پہنچ جاتا ہے اور آدمی جب اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے اور اللہ کے ساتھ اس کا وصال ہو جاتا ہے، اسی لیے آپ نے عام طور پر یہ محاورہ سنا ہوگا کہ جب کوئی پیر مر جائے، کسی پیر پہ موت آ جائے تو یہ نہیں کہیں گے کہ وہ مر گئے ہیں یا ان پہ موت آ گئی ہے، کہیں گے انہوں نے وصال فرمایا۔ تو وصال کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ملنا، یعنی اب وہ اللہ سے مل گئے، یعنی جب تک زندہ رہے اس وقت تو ان کو وصال نہیں ہوا، لیکن خدا کی قدرت ہے کہ جب مرنے کے بعد اعمال ختم ہو گئے تو اب وصال ہو گیا۔ تو اس لیے ہمیشہ یہ دماغ سے غلط خیالات، یہ اہل بدعت کے جھوٹے اقوال لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہ چونکہ وہ نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، شریعت بھی پابندی نہیں کرتے اور ہیں پیر، تو اب بھی اپنے مریدوں کو کیسے مطمئن کریں؟ تو وہ ان کے دماغ میں بٹھا دیں بابا یہ عبادت کرنا تمہارا کام ہے، یہ مولویوں کا کام ہے، حضرت تو پہنچے ہوئے، حضرت کو کیا ضرورت ہے عبادت؟
اور پھر جب ان کا دل کرتا ہے بس وہ ایسے گردن جھکا کے بس ایک نماز مکے میں پڑھتے ہیں اور دوسری نجف میں پڑھتے ہیں، تیسری کربلا میں پڑھتے ہیں، چوتھی مسجد اقصی میں پڑھتے ہیں۔ اصل میں کیا ہوتا ہے کہ اپنے ان مریدوں کو بیچاروں کو جھوٹی عقیدت میں پابند رکھنے کے لیے یہ جھوٹ بولے جاتے ہیں، اور جب اللہ کی عبادت اللہ کے نبی پر بھی موت تک معاف نہیں ہے تو کسی اور پر کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ اللہ کے پیغمبر سے زیادہ معرفت کس کو ہو سکتی ہے؟ کہتے ہیں جی یہ لوگ شریعت والے ہیں، وہ معرفت والے ہیں، ان کو اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی ہے، تو اللہ کے نبی سے زیادہ کس کو معرفت ہے کہ سرکار دو جہاں رحمت دو عالم آپ اپنی آخری زندگی کے آخری ایام میں کہ جب بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک کا وقت قریب ہے، اور صحیح احادیث مبارک میں ہے کہ تکلیف کا یہ عالم ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ رشکی طاری ہو جاتی تو پانی، ٹھنڈے پانی کے مشکیزے جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پہ ڈالے جاتے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو افاقہ ہوتا تو سب سے پہلا سوال یہ کرتے کہ نماز ہو گئی؟ تو گھر والے عرض کرتے کہ یا رسول اللہ صحابہ انتظار میں ہیں، اور پھر بے ہوش ہو گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ پانی ڈالا جاتا، جو آنکھ مبارک کھلتی پہلی بات پوچھتے کہ الصلاۃ، نماز کا کیا ہوا؟ یہ اسی حدیث مبارک میں ہے کہ آخر میرے آقا نے حکم دیا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ اب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دو کہ وہ امام بن کے لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اس میں یہاں اللہ کی اور حکمتیں تھیں، اور یہ بات بھی بتلانی تھی کہ میں اپنی زندگی میں اپنے مصلی پہ ابو بکر کو کھڑا کر رہا ہوں۔ اب اگر کوئی اعتراض کرے گا تو وہ فیصلہ محمد مصطفیٰ ہے، اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے نبی کوئی فیصلہ نہیں کرتے جب تک کہ منشاء خدا بندی نہیں ہوتا۔ تو بہرحال سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مصلی پہ کھڑے ہوئے، اور اسی اثناء میں سرکار دو عالم کی طبیعت مبارک سنبھل گئی تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی طرح سیدنا عباس، اسی طرح سیدنا فضل رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور ان کے کندھوں مبارک پہ حضور نے ہاتھ رکھا، اور حضور نے فرمایا کہ اسی عالم میں مجھے مسجد میں لے جاؤ، میں جماعت کی نماز کے ساتھ نماز پڑھوں گا۔ یعنی اللہ کے پیغمبر تو اس حال میں بھی نماز کے لیے مسجد میں تشریف لا رہے ہیں۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت فضل و عباس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا تو میں دیکھ رہی تھی کہ قدمہ ہو یہ خط و خطن کہ آپ کے پاؤں مبارک جو ہے وہ مٹی پہ لکیر کھینچ رہے ہیں۔ پاؤں حضور پورا نہیں رکھ سکتے، پاؤں بے حص ہو چکے، پاؤں نہیں جم رہے بلکہ لکیر کھینچتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن اسی عالم میں بھی حضور مسجد میں تشریف لے گئے، اور جب سرکار دو عالم آئے تو آپ نے دیکھا ہے مدینہ منورہ، اللہ آپ کو بھی اور ہمیں بھی نصیب فرمائے، اور ساتھ دعا کیا کریں کہ اللہ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور اس بلد کا ادب بھی نصیب فرمائے۔ زیارت تو سب کر لیتے ہیں، بلکہ آج کل تو رواج ہو گیا ہے ماشاءاللہ، گاڑیاں بھی سستی ہیں، جمعرات آ گئے، زیارت بھی ہو گئی، عمرہ بھی ہو گیا، اور جیسے آئے تھے اسی طرح بدھو گھر چلے گئے۔ سگریٹ پیتے آئے تھے، سگریٹ پیتے ہوئے واپس جا رہے ہیں، شیو کرا کے آئے تھے اور واپسی پہ بھی شیو کرا کے ماشاءاللہ جا رہے ہیں، تو پھر مدینہ منورہ یا مکے میں آنے کی ضرورت کیا ہے؟
کہ درون درج کر دی کہ درون خانہ آئی. اللہ کے کعبہ بھی آواز دیتا ہے کہ اللہ کے بندو باہر کیا کر رہے تھے کہ بندر بھی آ گئے ہو. آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب تم واپس لوٹو تو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے تیرے اوپر اثرات آئیں، برکات آئیں، ثمرات آئیں، تمہیں پتہ لگے کہ میری حاضری منظور ہو گئی ہے. تیرے اندر تبدیلی پیدا ہو، تیرے اندر چینج آئے، تیرے اعمال میں، تیرے افعال میں، تیرے اقوال میں، تیرے عادات میں، تیری سیرت میں، تیری صورت میں، تیری شکل میں تبدیلی آئے. اور جس دن تبدیلی آ جائے بس اسی زیارت کو سمجھنا کہ میری حاضری منظور ہو گئی ہے. باقی تو پھیرے ہیں، لگاتے رہو، اللہ پاک کبھی راضی ہو جائے. کیونکہ فقیروں کا کام تو پھیرا ہی ہوتا ہے نا، یوگیوں کا کام تو پھیرا ہی ہے. کب راضی ہو جائے مالک تو بدل دے. اس عالم میں حضور پاک آپ نے الحمدللہ مدینہ منورہ دیکھا ہے، اور آپ کا جہاں روضہ مبارک ہے، آپ کی مزار مبارک ہے، یہ حجرہ عائشہ ہے. اور اسی کے ساتھ بالکل آپ یوں دیکھیں کہ حرم اور ریاض الجنہ ملا ہوا ہے. اس زمانے میں یہ اگلا حصہ جو ہے نہیں بنا تھا، یہ تو سیدنا عثمان کے زمانے میں آگے بڑھایا گیا. اب جہاں امام کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے ہیں، یہ صف اول بنتی ہے، یہ سارا حصہ مبارک جو ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بڑھایا گیا. حضور کی بیویوں سے آپ نے وہ حجر مبارک لیے، اجازت لی، ان سے اجازت لینے کے بعد توڑ کے مسجد کے لیے اضافہ کیا. تو اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں اور کندھوں پہ ہاتھ ہیں، ان حالت میں صحابہ کی نظر بھی پڑ گئی. اور صحابہ میں جب ہلچل پیدا ہوئی تو سیدنا ابو بکر جو امام کی حیثیت میں مصلی پہ کھڑے ہیں، آپ کو بھی احساس ہوا کہ حضور آ رہے ہیں. تو حضرت ابو بکر نے اپنے مصلی سے پیچھے ہٹنا شروع کیا. حضور نے فرمایا الا رسلک یا ابا بکر، جہاں کھڑے ہو اسی طرح کھڑے رہو، امام بن کے نماز پڑھاؤ. لیکن ابو بکر ہٹ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ آگے ہو گئے. تو اسی لیے صحابہ فرماتے ہیں کہ اب یہ کیفیت بن گئی کہ حضور جو ہے وہ ابو بکر کے امام ہیں، اور ابو بکر جو ہے وہ امت کا امام ہے. اللہ کو یہی منظور تھا کہ یہ کڑی حضور کی زندگی میں لوگوں کو جڑی ہوئی نظر آ جائے کہ حضور کے بعد اگر امت کی امامت کا اور خلافت کا مقام ہے تو ابو بکر کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. جب حضور نے نماز ختم فرمائی تو فرمایا ماں بھی گیا ابی بکر، ابا بکر رضی اللہ تعالی عنہ تم کیوں ہٹ گئے؟ تو سیدنا ابی بکر نے عرض کیا مال ابن ابی قحافہ یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا حضور ابن ابی قحافہ کے بیٹے کی کیا ضرورت ہے کہ محمد مصطفیٰ مصلی پہ آ جائیں اور وہ آگے کھڑا رہے. جب حضور خود آ گئے تو حضور کے آنے کے بعد تو حضرت آدم بھی مصلی پہ کھڑے نہیں ہو سکتے، حضرت ابراہیم بھی مصلی پہ کھڑے نہیں ہو سکتے، تمام انبیاء بھی پیچھے کھڑے ہوں گے. یہ تو 14ویں صدی کا مولوی بہادر ہے کہ میلاد میں حضور کو بلا لیتا ہے اور مصلی پہ بھی خود کھڑا رہتا ہے. یہ بہت بہادر لوگ ہیں. حضور کے جلوس کی قیادت کریں تو گھوڑوں پہ آپ بیٹھ جاتے ہیں اور جلوس کے آگے جا رہے ہیں، اور جلوس کس کا ہے؟ میلاد رسول اللہ کا. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ان کو بھی ہدایت دے اور اللہ ہمیں بھی ہدایت دے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر عبادت، اگر نماز، اگر بندگی اللہ کے پیغمبر کو معاف نہیں ہے تو اور کون مائی کا لال ہے کہ جس کو اللہ معاف کر دے؟ تو اس لیے ان جھوٹے چکروں میں نہ آیا کریں. اور اس صورت مبارک کے بعد کیونکہ ذکر آ گیا، موت کا بھی ذکر آ گیا،
یقین کا بھی ذکر آ گیا تو سورۃ النحل میں اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ بتا دیں کہ اتی امر اللہ، قیامت آ گئی۔ اس لیے یہ نہیں فرمایا کہ آئے گی، بلکہ فرمایا آ گئی، کیوں؟ اللہ کا حکم کبھی ٹل نہیں سکتا۔ فرمایا اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ، ان کو کہیں جلد بازی نہ کرو، اللہ کے عذاب کو خود نہ مانگو۔ جلد بازی کرنے کے دو معنی ہوتے ہیں، یاد رکھیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کافر کہتے تھے کہ یا اللہ، اگر اللہ کا نبی سچا ہے اور قرآن تیری کی سچی کتاب ہے تو ہم پر آسمانوں سے پتھروں کی بارش برسا دے۔ یعنی عذاب مانگتے تھے، نعوذ باللہ، وہ مذاق کرتے تھے نا کہ بھئی نہ نبی سچا، نہ قرآن سچا، نہ عذاب سچا، ورنہ یقین ہو تو کون عذاب مانگتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہیں کہ جلدی نہ کرو، عذاب نہ مانگو۔ اور بعد یہ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ، اگر مرنے کے بعد ہم نے اٹھنا ہے، متى هذا الوعد، یہ کب ہوگا؟ لے آئیں اٹھ ہمارے باپ دادا کو۔ اچھا، بات یہ ہوتا ہے کہ زبان سے تو آدمی نہیں کہتا، لیکن اعمال و افعال جو ہیں وہ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال سمجھ لیں کہ بعض قوموں پہ عذاب آیا کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، تو ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے عذاب آ گیا۔ بعض قوموں پہ عذاب آیا کہ وہ لڑکوں کے ساتھ بد پھیری کرتے تھے، اس کی وجہ سے عذاب آ گیا۔ تو اگر آج ہم یہ کام کر رہے ہیں تو گویا ہم بھی اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں، چاہے ہم زبان سے نہ کہیں، چاہے ہم زبان سے نہ مانگیں، لیکن ہمارے اعمال و افعال جو ہیں گویا وہ اللہ کے عذاب کو بلا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ نے اپنی تنزیہ بیان فرمائی، سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اللہ نے فرمایا میرے رب، تیرے رب کی ذات بہت پاک ہے، منزہ ہے جس سے یہ شرک کرتے ہیں۔ اور ان آیات مبارکہ کے بعد اللہ نے فرمایا نزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، کہ میرے محبوب یہ جو نعوذ باللہ انکار کرتے ہیں کہ اللہ نے محمد مصطفیٰ کو نبی کیوں بنایا ہے، اللہ نے یتیم مکہ کو کیوں نبوت کا تاج پہنایا ہے، اللہ نے آمنہ کے لال اور عبداللہ کے بیٹے کو یہ مقام کیوں عطا فرمایا ہے، تو ان کو کہہ دو کہ فرشتہ جو ہے وہ وحی لے کے ہمارے حکم سے اترتا ہے، اور جس پہ چاہے ہم اپنے اس بندے کو منتخب کرتے ہیں۔ یہ کون ہے ہمیں مشورہ دینے والے کہ ہم اس کو نبوت دیں اور اس کو نہ دیں؟ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ خود منتخب فرماتے ہیں، اللہ چن لیتے ہیں ملائکہ میں سے جس کو پیغمبر بنائے یا انسانوں میں سے جس کو پیغمبر بنائے۔ اللہ نے ملائکہ میں سے جبریل کو چن لیا ہے، اور آخری نبوت کے لیے اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا۔ یہ کون؟ اور اس کے بعد پھر اللہ نے حکم دیا کہ میرے محبوب آپ ان کو ڈرائیں، انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، ان کو ڈرائیں کہ کوئی معبود برحق نہیں مگر میں، اللہ سے بچیں، ڈریں اس کے عذاب سے۔ اور اس کے بعد ان کو دلائل میں اللہ پاک نے دلائل دیے جن کا تعلق عالم علوی سے بھی ہے، عالم سفلی سے بھی ہے۔ فرمایا خلق السماوات والارض بالحق، اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو انصاف سے اور حق سے اور سچ سے بنایا ہے۔ یہ ایسے تو نہیں بنا دیے کہ ہم نے بنا دیا تھا توڑ دیں گے بات ختم ہو گئی۔ اگر قیامت نہ ہو اور جزا نہ ہو اور سزا نہ ہو تو یہ سارا کارخانہ اللہ نے بے فائدہ بنایا تھا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں ایسے بنایا ہے اور تم پھر لوٹ کے نہیں آؤ گے؟ کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، کوئی یوم الجزا نہیں ہوگا۔
اللہ نے فرمایا میرے محبوب تعالی عما یشرکون، اللہ کی ذات بہت بلند و برتر ہے اس سے جس سے اس کا شرک کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے دوسری دلیل دی کہ اگر ان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر کوئی اشکال ہے دماغ میں تو یہ غور کریں کہ ہم نے ان کو کس چیز سے پیدا کیا ہے۔ تو جو خداوند قدوس ایک پانی سے بندہ پیدا کرنے پہ قادر ہے وہ مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنے پہ بھی قادر ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی بتلایا کہ میرا محبوب آپ غور کریں کہ ہم نے انسان کو جو پیدا کیا ہے ایک نطفے سے، ایک حقیر پانی سے، لیکن جب ہم نے اس کو بنا دیا انسان بن گیا، عقل والا، زبان والا، فہم والا، تو اپنے خدا سے جھگڑتا ہے۔ خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ اب یہ جھگڑالو ہے، جھگڑے کرتا ہے، اللہ کے بارے میں شک کرتا ہے، کبھی اللہ کے شریک بناتا ہے، کبھی اللہ کے لیے سفارشی ڈھونڈتا ہے، کبھی خدا کا بیٹا بنا دیتا ہے، کبھی خدا کی بیٹیاں بنا دیتا ہے، کبھی خدا کے لیے بیوی بناتا ہے، کبھی اللہ کے ساتھ اور الہہ کو شریک کرتا ہے۔ یہ بھول جاتا ہے کہ میں نے اس کو کس چیز سے پیدا کیا تھا۔ ان تمام آیات مبارکہ جو سابقہ ہم تلاوت کر چکے ہیں، اسی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بعض نعمتوں کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بعض مخلوقات کا ذکر کیا ہے، کیونکہ یاد رکھیں کہ ہم خدا کو تو نہیں دیکھ سکتے، کہ اس دنیا کے اندر کوئی آنکھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ نہیں دیکھ سکتی ہے۔ ہر قیامت میں اللہ پاک مومنوں کو نصیب فرمائیں گے دیدار، لیکن اس دنیا میں لا تدرکہ الابصار وہو اللطیف الخبیر، اس کو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، احاطہ نہیں کر سکتی۔ تو اب اللہ کی ذات کو پہچاننا ہے تو اس کی مخلوق سے پہچاننا ہے، مصنوعات سے پہچاننا ہے کہ یہ تمام مصنوعات جو ہمارے سامنے ہیں، جیسے ذکر آ گیا، آسمانوں کا ذکر آیا، زمینوں کا ذکر آیا، تخلیق انسانیت کا ذکر آیا، یہ ساری باتیں دلائل ہیں اس بات پہ کہ خدا ہے۔ اور انہی نعمتوں میں اللہ نے جو ہمارا آج کا سبق ہے فرمایا وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَصْرَحُونَ۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے اس بات پہ غور کر کے وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ دِفْعًا، انعام جمع ہے نعم کی، اس سے مراد ہوتا ہے مویشی، یعنی یوں سمجھ لیں کہ گائے ہے، بکری ہے، بھینس ہے، یہ سب انعام ہے، نعم ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے تمہارے لیے یہ جو جانور پیدا کیے ہیں، وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ، ان کے اندر تمہیں جاڑے سے بچانے کے لیے اسباب ہیں، اور ان کے اندر تمہارے لیے بہت بڑے منافع ہیں، اور ان جانوروں کو تم کھاتے بھی ہو ذبح کرنے کے بعد۔ تو یاد رکھیں کہ دفعن کا معنی کیا ہے؟ دفعن کا معنی ہوتا ہے سردی سے بچنا، سردی سے بچانے والی چیز، جاڑے سے بچانے والی چیز۔ تو اللہ نے ان جانوروں کے اندر تمہارے لیے اون رکھ دی ہے کہ تم جناب اس اون سے کئی قسم کے کپڑے بناتے ہو، کمبل بناتے ہو، چیزیں بناتے ہو، اور سردی سے حفاظت ہوتی۔ اور ان جانوروں کے چمڑے کے اندر بھی اللہ نے تمہارے لیے کئی چیزیں رکھی ہیں کہ تم ان کی جیکٹیں بنا لیتے ہو، واسکٹ بنا لیتے ہو، ٹوپیاں بنا لیتے ہو، تم پاؤں میں پہننے کے لیے موزے بنا لیتے ہو، جوتے بنا لیتے ہو تاکہ سردیوں سے بچو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر اور بھی تمہارے لیے منافع رکھے ہیں کہ ان کا دودھ پیتے ہو۔ اللہ نے تمہارے لیے جانوروں میں دودھ رکھا ہے،
اور پھر اس دودھ سے تم کبھی مکھن بناتے ہو، کبھی گھی بناتے ہو، کبھی لسی بناتے ہو، کبھی اس سے تم جبن بناتے ہو، پھر اس دودھ سے تم کئی چیزیں بناتے ہو، یہ سارے تمہارے لیے منافع ہیں۔ اور فرمایا تاکلون، اور بعض جانور ہم نے تمہارے لیے حلال بھی کر دیے ہیں کہ جب چاہو تم ذبح کر کے گوشت بھی کھا لو۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جانوروں کو ہمارے لیے کیسی نعمت بنایا ہے، یعنی ہم ان کے اون سے، ان کے بالوں سے بھی فائدہ اٹھائیں، ان کی کھال سے بھی فائدہ اٹھائیں، ان کے دودھ سے بھی فائدہ اٹھائیں، اور ان کے ذبح کر کے گوشت سے بھی فائدہ اٹھائیں، بلکہ ان کی ہڈیوں سے، ان کی آنتوں سے، ان کی کئی چیزیں ہیں جن سے انسان کی کئی چیزیں کام بنتی ہیں، دوائیں بنتی ہیں، مختلف اشیاء تیار ہوتی ہیں اور انسان فائدے اور منافع حاصل کرتا ہے۔ لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھے کہ جن جانوروں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، ان کے حرام ہونے میں اللہ کی حکمتیں ہیں، یاد رکھو۔ بعض جانور تو اس لیے حرام کر دیے ہیں کہ وہ خسیس ہیں، وہ گندے جانور ہیں، گندی اور کاذورہ اور غلط چیزیں استعمال کرتے ہیں جس کے لیے انسان کی طبیعت جو ہے قبول ہی نہیں کر سکتی۔ اور بعض جانور ہیں ان کا گوشت جو ہے انسان میں اس کی اخلاقی برائیاں پیدا کرنے کا ذمہ دار بنتا ہے۔ جیسے آدمی کے اندر ایک بے غیرتی کا مادہ پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر غیرت جو ہے وہ مر جاتی ہے، اسی طرح بعض جانوروں کو اللہ نے اس لیے حرام کیا ہے کہ وہ تیرے جسم انسانی کے لیے مضر ہے، ورنہ اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ بکری حلال ہے اور خنزیر حرام ہے، کیا ہے؟ اللہ نے ہر وہ چیز تیرے لیے حلال کی ہے جس میں تیرا ظاہری بھی منافع ہے، باطنی بھی منافع ہے، جسمانی بھی منافع ہے اور روحانی بھی منافع ہے۔ اور اللہ نے تیرے لیے وہ جانور حرام کیے ہیں جس میں جسمانی بھی نقصان ہے، روحانی بھی نقصان ہے، اور ظاہری بھی نقصان ہے اور باطنی بھی نقصان ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے ہر جانور کو ذبح کرنا ضروری قرار دیا ہے کہ ذبح کے بغیر نہ کھاؤ۔ اس لیے بعض جاہل اور بعض معاندین اسلام، جن کو اسلام سے دشمنی ہے، وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ دیکھو جی مسلمان عجیب آدمی ہیں، جس جانور کو ان کا خدا خود مار دیتا ہے وہ تو حرام ہے، اور جس کو یہ خود مارتے ہیں وہ حلال ہے۔ تو بہت سارے لوگ جو ہیں اعداء اسلام، دین کے دشمن جو ہیں، یہودیت میں ہیں، نصرانیت میں ہیں، ہندو مت میں ہیں، ہر مذہب میں ہیں، تو وہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ اس قسم کے وسواس دلوں میں ڈالتے ہیں۔ دیکھو جی ایک جانور مر گیا، کس نے مارا؟ اللہ نے، کیونکہ مارنے والا کون ہے؟ خدا ہے۔ تو جو جانور مر جائے اللہ مارے وہ تو حرام ہو جائے، اور جس کو یہ خود پکڑ کے لٹا کے ذبح کر دے وہ حلال ہو جائے۔ یعنی بندہ مارے تو حلال ہے، خدا مارے تو حرام ہے۔ اور مشکل یہ ہے کہ آج مسلمان کو ہر چیز کا وقت موجود ہے، اس کے بعد ٹیلی ویژن پہ بیٹھنے کا وقت ہے، اس کے بعد وی سی آر پہ فلمیں دیکھنے کا وقت ہے، ڈش پہ وقت لگانے کا موقع ہے، انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے ساری رات چیٹنگ کرنے کا موقع ہے۔ اگر نہیں ہے تو اسلام کے لیے نہیں۔ حالانکہ ایک بات کو سمجھیں، اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے یاد رکھو کہ جو اس جانور کو کھاؤ جس کو ذبح کرو، کیونکہ وہ جو میں نے اس کے اندر ایک گندا خون رکھا ہے، جب وہ 4 رگیں کٹتی ہیں تو وہ گندا خون باہر نکل جاتا ہے، اب باقی تمہارے لیے نقصان والا نہیں ہوتا۔ اور اگر جانور خود مر جائے یا پہاڑ سے گر کے مر جائے یا کنویں میں گر کے مر جائے تو وہ خون باہر نہیں نکلتا۔ اسی لیے اگر آپ کسی جانور کو ڈنڈا مار کے مار دیں وہ بھی حرام ہو جائے گا، کیونکہ وہ ذبح نہیں کیا گیا۔
اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر تیر ہم ماریں اور بسم اللہ اللہ اکبر کر کے اور جانور کو لگے تو وہ تو حلال ہو جائے گا، لیکن بندوق مارے تو حلال نہیں ہوگا۔ تو اس کی وجہ سمجھیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ بندوق جو ہے اس کے اندر جو شرے ہیں وہ گول ہیں، وہ زخم نہیں لگاتے بلکہ وہ اپنی طاقت سے اس کو پھاڑ دیتے ہیں، اور تیر جو ہے وہ اس کے اندر یوں گھستا ہے جیسے ہم نے چھری کے ساتھ ذبح کیا ہو۔ اس لیے اللہ کی حکمتیں ہیں کہ وہ دم مسفوح جو ہے، وہ گندا خون جو ہے وہ نکل جائے، میرے بندے کو تکلیف نہ دے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نا جی کہ انسان ہے، اس کو خون کی ضرورت ہے، صرف یہ ہے کہ اگر وہ خون خراب ہے، وہ اگلا آدمی ہے، وہ کہتا ہے مجھے تو شوگر ہے، تو آپ کو کبھی خون نہیں دیں گے۔ اگر وہ کہے کہ جی اللہ معاف کرے اس کے اندر تو ایڈز کے جراثیم ہے، تو وہ خون کبھی آپ کو نہیں دیں گے۔ اگر وہ آدمی ٹی بی والا ہے تو وہ خون کبھی آپ کو نہیں دیں گے کہ تمہیں بھی بیمار کر دے گا۔ تو اللہ نے فرمایا یہ جو دم مسفوح ہے وہ گندا خون ہے، اگر اندر رہے گا تو میرے بندے کو نقصان دے گا۔ اور ساتھ یہ ہے کہ اب آپ کہیں کہ چلو جی پھر ذبح کرنے سے خون تو نکل جائے گا، اب کوئی ضروری تو ہے نہیں، چاہے ہم بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے رہیں یا ہم چاہے ہری کرشنا پڑھتے رہیں، رام رام پڑھتے رہیں، خون تو نکل گیا ہے۔ لیکن وہاں بھی اللہ نے فرما دیا کہ میرے بندے حکمت سمجھو، فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کہ جب میرے پیدا کردہ جانور کو ذبح کرتے ہو تو میرے نام سے ذبح کرو، تاکہ تمہارے اندر کبھی یہ ایک منٹ کے لیے بھی خیال نہ آئے کہ میں مارنے والا، میں جلانے والا ہوں، تاکہ تمہارا عقیدہ پہلے صحیح ہو جائے کہ مارنے جلانے والا تو اللہ ہے، اس نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں ذبح کر رہا ہوں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جانوروں کو حلال کیا ہے ان میں بھی حکمتیں ہیں، اور جن کو حرام کیا ہے ان میں بھی حکمتیں ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ان جانوروں میں ہم نے تمہارے لیے جمال بھی رکھا ہے، وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَصْرَعُونَ۔ اللہ نے فرمایا تمہارے لیے جمال ہے جب تم شام کو جانور آتے ہیں یا صبح کو جانور چرنے کے لیے نکلتے ہیں، تو آدمی کے لیے زینت ہے، جمال ہے کہ جب مال نکلتا ہے، آپ نے دیکھا ہے نا مال والے کیسے خوش کھڑے ہوتے ہیں۔ اب جس کے گھر سے ماشاءاللہ 100 گائے جا رہی ہو، 200 دمبا نکل رہا ہو، 400 بکرا نکل رہا ہو، تو آدمی تو بادشاہ بن کے کھڑا ہوتا ہے کہ ان کو صبح کے لیے نکالنا اور شام کو لوٹانا جو ہے یہ تمہارے لیے ہم نے جمال بھی بنا دیا ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ جمال، زینت اور تکبر میں فرق ہے۔ تکبر تو یہ ہے کہ دوسرے کا حق مارا جائے، اور زینت یہ ہے کہ یہ سمجھے کہ اللہ تیری نعمتیں ہیں کہ تو نے دیکھے، آپ نے دیکھا نا بڑے بڑے ذمہ دار، بڑے بڑے لوگ جو ہیں آج بھی آپ ان کے پاس جائیں تو ماشاءاللہ وہ آپ کو لے جائیں گے، آئیں جی ہم آپ کو اپنے مویشی خانے میں لے جاتے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے پاس کون کون سی نسل کی گائے ہیں، ہم نے کہاں کہاں کس قسم کی نسل کے بیل رکھے ہیں، یہ جناب منڈ گمری بریڈ ہے، اور یہ فلاں بریڈ ہے، اور یہ ہالینڈ بریڈ ہے، اور یہ فلاں بریڈ ہے، یہ آسٹریلین ہے، اور یہ جناب فلاں قسم کی ہے، اور دکھا دکھا کے بس میں بیان کر کے خوش ہو رہے ہیں۔ یہ جناب دیکھیں ہماری نیلی کی بھینسیں ہیں، یہ جناب ہمارے دیکھیں ماشاءاللہ اونٹ دیکھیں، ان کی جناب منہ دیکھیں کتنے باریک ہیں کہ بالکل ایک پیالے کے اندر، ایک گلاس کے اندر بھی منہ ڈال کے پانی پی لیتا ہے، تو خوش ہو رہا ہے۔ تمہارے لیے ہم نے یہ جمال بنایا ہے، وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَصْرَعُونَ۔ اور تمہارے لیے ہم نے ایک اور نعمت بھی پیدا کی، وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔
اللہ نے فرمایا ہم نے تمہارے لیے جانور پیدا کیے جو تمہارے بوجھ اٹھاتے ہیں، کہ دیکھو اب اونٹ ہے ماشاءاللہ، دیکھا ہے بوٹ وہ جیسے ہے جیسے صحرا کے اندر ایک کشتی جا رہی ہو، 10 من بار اس کے اوپر لدا ہوا ہے اور جناب اونٹ مستی سے جا رہا، اور ایسے مقام پر اس مکان وہ تمہارے ان اسباب کو پہنچاتا ہے جہاں تم بڑی جان مار کے بھی نہ پہنچ سکو۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اب دنیا کتنی ترقی کر گئی ہے، اب ہر قسم کی ایجادات ہو گئی ہیں، لیکن آج بھی وہ مقامات موجود ہیں کہ جہاں ہم اونٹوں کے محتاج ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ میری نعمتیں دیکھو کہ تم نے اگر ایک جگہ سے تجارت کا سامان لانا ہے کیسے لاؤ گے؟ تو ہم نے ان جانوروں کو جیسے اونٹ ہیں، جیسے بیل ہیں، آپ نے دیکھا نا لوگوں نے بیل گاڑیاں بنا لیتے ہیں کہ پیچھے گاڑی ہے اور آگے بیل لگا ہوا ہے اور جناب وہ 10 من مال اٹھا کے لے جا رہے ہیں۔ بعض نے اونٹ گاڑیاں بنا رکھی ہیں، بعض براہ راست اونٹوں پہ لاد دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ میری نعمتیں ہیں جو میں نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں، اور یہ ساری چیزیں میں نے اس لیے نہیں بنائی ہے کہ مجھے تم سے کچھ چاہیے۔ ان ربکم لرؤوف رحیم، تمہارا رب جو ہے بڑی مہربان ہے اور رحمت والا۔ یہ ساری نعمتیں جو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں اس کی کمال رحمت ہے، ورنہ اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ دیکھو نا، آپ اونٹ خریدتے ہیں تو غرض ہے، آپ بکریاں خریدتے ہیں، دمبے خریدتے ہیں، مال خریدتے ہیں، غرض ہے، لیکن اللہ کو تو کوئی غرض نہیں۔ اللہ نے سب کچھ تیرے لیے پیدا کیا ہے، جیسے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ نے فرمایا میرے بندے غور کرو جو کچھ کے زمینوں میں ہے سب تیرے لیے ہے۔ دیکھو نا آسمانوں، اللہ کو تو کوئی ضرورت نہیں نا آسمانوں کی، اللہ کو تو کوئی ضرورت نہیں زمین کی، زمین ہے تو تیرے لیے، آسمان ہے تو تیرے لیے، بارشیں برسیں تو تیرے لیے، بادل گھر گھر کے آئیں تو تیرے لیے، رات کو چاندنی جھٹکے تو تیرے لیے، صبح کو سورج اپنی شعاعیں بکھیرے تو تیرے لیے، سمندروں میں مد و جزر آئے تو تیرے لیے، دریاؤں پہ چڑھائی آئے تو تیرے لیے، زمینوں سے کھیت نکلیں تو تیرے لیے، پھل نکلیں تو تیرے لیے، درخت اگیں تو تیرے لیے۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے سب تیرے لیے ہے، صرف تو میرے لیے ہے، یہ سب کچھ میں نے تیرے لیے پیدا کیا ہے، لیکن تجھے میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب اسی سے اندازہ کر لیں کہ اللہ کی ہر چیز ہماری خدمت کر رہی ہے، لیکن ہم اللہ کی عبادت سے غافل ہیں۔ زمین اسی میں رہتے ہیں، آپ کسی آدمی کے پاس کام کریں نا جی، اس کے گھر میں رہیں، کھانا کھائیں، کمرہ دے تمہیں، 1 مہینہ کام نہ کرو، کام سے پکڑ کے گھر پہنچا کے آئے گا، کہے گا کیسے تم بدبخت ملازم ہو گے، نوکری میری کرتے ہو، تنخواہ مجھ سے لیتے ہو، کمرے میرے میں رہتے ہو، اے سی چلاتے ہو، روٹیاں کھاتے ہو، کام نہیں کرتے ہو۔ تو اللہ نے یہ جو ساری نعمتیں دی ہیں کہ اس کی زمین پہ رہیں اس لیے کہ زنا کرو، اس کی زمین پہ اسی لیے رہتے ہو کہ ڈاکے ڈالو، قتل کرو، فساد کرو، خون ریزیاں کرو، اسی کی زمین پہ اسی لیے رہتے ہو کہ مخدرات اور منشیات بیچو اور پیسے بناؤ، اسی لیے اللہ ہمیں یہ ساری نعمتیں یاد دلاتے ہیں کہ غور کرو۔ ان کے بعد فرمایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ نے فرمایا میں نے تیرے لیے گھوڑے پیدا کیے ہیں، بغال کہتے ہیں خچر پیدا کیے، حمیر کہتے ہیں کہ گدھے پیدا کیے۔ اللہ نے فرمایا دیکھو یہ بھی میری نعمت ہے کہ تم گھوڑوں سے استفادہ کرتے ہو، خچروں سے استفادہ کرتے ہو، گدھوں سے استفادہ کرتے ہو، اور آج بھی کبھی کبھی پہاڑیوں پر ایسے مقامات ہوتے ہیں کہ گدھے کے بغیر آپ وہاں کوئی چیز لے بھی نہیں جا سکتے۔ یہ سب تیرے لیے میری نعمتیں ہیں۔
کہ ان پہ سواری کرتے ہو، ان پہ جناب اپنے کبھی کبھی اپنی خوشی کے لیے دوڑ لگاتے ہو، ان پہ تم اب ایک مقام سے دوسرے مقام پہ منتقل ہوتے ہو، اور پھر تمہارے لیے زینت ہے۔ دیکھو جی گھوڑے پہ آج بھی آدمی دیکھے نا جی، بڑے سے بڑا آدمی ہو، جو شان گھوڑے پہ بیٹھنے میں بنتی ہے وہ کار میں بیٹھنے سے تو نہیں بنتی۔ اسی لیے آج دیکھ لیں ابھی تک ہمارے ہاں بھی رواج بنے ہوئے ہیں نا کہ شادی والے دن دولہے کو گھوڑے پہ بٹھاتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ جب کاریں موجود ہیں، اب تو موٹر سائیکل موجود ہیں، کاریں موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ جو ایک شان ہے نا، اللہ نے وہ جو ایک شاہ سوار کو مقام دیا ہے کہ جب شاہ سوار گھوڑے پہ بیٹھا ہوتا ہے، اس کی جو شان ہے اس کے ساتھ یہ گاڑیاں کیا مقابلہ کر سکتی ہیں؟ یہ گاڑیاں لاکھ قیمتی ہو جائیں پھر بھی تو لوہے کے بے جان پرزے ہیں، وہ تو جاندار چیز ہے۔ اس کے اندر اللہ نے جو زینت رکھی ہے، اور اس کے بعد اگلا لفظ فرمایا ہوا یخلق ما لا تعلمون، اور ہم تمہارے لیے پیدا کریں گے ایسی ایسی چیزیں جو نہیں جانتے ہو۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ پہلے آیات میں ہم نے پڑھا ہے خلق السماوات والارض، خلق ماضی کا صیغہ، خلق الانسان من نطفۃ ماضی کا صیغہ، والانعام خلقا ماضی کا صیغہ، لیکن یہاں فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہ مضارع کا صیغہ ہے جو استقبال کا فائدہ دیتا ہے کہ آنے والے زمانے میں ہم تمہارے لیے ایسی ایسی چیزیں پیدا کریں گے جو تم علم ہی نہیں رکھتے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ آج تک جتنی چیزیں بنی ہیں یا قیامت تک بنے گی، وہ ساری کی ساری اسی ایک آیت میں، کہ جب قرآن اترا تھا اس وقت تو ریل گاڑیاں نہیں تھیں، ہوائی جہاز نہیں تھے، ہیلی کاپٹر نہیں تھے، یہ بحری جہاز نہیں تھے، یہ سواریاں نہیں تھیں، لیکن اللہ نے ایک لفظ میں فرما دیا میرے بندے آئندہ بھی آنے والے زمانے بھی ہم تمہارے لیے کیا کیا نعمتیں پیدا کریں گے جن کا تم علم نہیں رکھتے۔ اب اسی کے ساتھ اس آیت مبارک میں ایک فقہی مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ جہاں تک خچر اور گدھے کا تعلق ہے یہ تو بالاتفاق کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے، تمام ائمہ فقہا کے نزدیک حرام ہے۔ اس کی تائید جو ہے وہ حدیث مبارک سے بھی ہوتی ہے کہ حمیر اور بغال یعنی خچر اور گدھا جو ہے یہ حرام۔ اور جہاں تک گھوڑے کا تعلق ہے اس میں دو حدیثیں ملتی ہیں، ایک حدیث سے وہ حلال ہونا ثابت ہوتا ہے اور ایک حدیث مبارک سے اس کا استعمال کرنے کی منع آئی ہے، نہی آئی ہے، اس سے حرمت ٹپکتی ہے۔ تو اس لیے ائمہ کرام کے بھی دو قول ہو گئے۔ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بعض جاہل کہتے ہیں دیکھو جی ایک امام یہ کہتا ہے اور ایک امام یہ کہتا ہے، وہ امام گھر سے نہیں کہتا ہے، وہ تابع ہے فرمان محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم۔ اب حدیثیں ہی دو ہیں۔ اب بعض حدیثوں سے گھوڑے کی حلت ثابت ہوتی ہے کہ گھوڑا حلال ہے، اس لیے بہت سارے مسلمان کھاتے ہیں، اور بعض احادیث مبارک سے اس کی حرمت ثابت ہوتی ہے، وہ گھوڑا نہیں کھاتے۔ تو حالانکہ عمل تو دونوں حدیث میں کر رہے ہیں۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کو ہم حلال تو اس لیے وہ کہتے ہیں نہیں کہہ سکتے کہ حرمت کی ایک حدیث موجود ہے، اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے، لیکن ان کے بعد اقوال میں کراہت بھی تحریم کی طرف جاتی ہے، اور بعض ائمہ نے حدیث مبارک کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی حلت کا فتویٰ دیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ساری نعمتیں، یہ سارے نعم جو ہیں، آسمان، زمین، مخلوقات، یہ چوپائے، یہ چرند، یہ پرند، یہ تمام نعمتیں جو میں نے پیدا کی ہیں، ان کو دیکھنے کے بعد بھی تمہیں اپنے اللہ کی پہچان نہیں ہوئی؟ وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، کہ اگر تم ہر چیز میں غور کرو تو ہر چیز جو ہے وہ دلالت کر رہی ہے کہ میرا کوئی بنانے والا ہے۔
دیکھیں نا جی، آپ ایک پھول کا پودا لگاتے ہیں، ایک بیج ڈالتے ہیں یا قلم لگاتے ہیں، پھر اس کو کون بڑھوتری دیتا ہے؟ پھر اس پہ دیکھا آپ نے کہ کیسے کیسے کلیاں لگتی ہیں، پھر کلیاں چٹکتی ہیں، پھر پھول بنتے ہیں، یہ بنانے والا کون ہے؟ یہ کس صنع کی صنائی ہے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ پھر پھولوں میں کیسے کیسے اللہ نے رنگ بھرے ہیں کہ 200 سے زیادہ تو صرف گلاب کی قسمیں ہیں، 200 سے زیادہ صرف گلاب کے پھول کی قسمیں ہیں۔ اور ان پھولوں میں دیکھیں کہ اللہ نے جو رنگ بھرے ہیں اپنی قدرت کے، اگر آدمی ایک پھول پہ بیٹھ کے غور کرے تو اقرار کرے گا کہ انہ هو الخالق القہار، کہ وہی ذات ہے جو خالق ہے اور پیدا کرنے والی۔ تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور ہمیں اپنی نعمتوں کا صحیح معنی میں شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ کہتے ہیں جی کہ فضائل اعمال، فضائل صدقات اور حکایت صحابہ جیسی کتابیں پڑھنا بالکل ٹھیک ہے، کیا ہے؟ جب ہیں فضائل، فضائل اور عقائد میں بڑا فرق ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ فضائل کے اندر تو محدثین کرام جو ہیں وہ بھی ضعیف حدیثیں ذکر فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے آپ مثال کے طور پر کوئی حدیث کی کتاب ہے، جیسے ترمذی شریف ہے، نسائی ہے، ابن ماجہ ہے، سنن ہے، مصنفات ہیں، مسندات ہیں، مراسیل ہیں، سب اٹھا کے دیکھ لیں تو ان میں پھر ضعیف حدیثوں کے لکھنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ جہاں فضائل بیان ہوں گے وہاں اگر کوئی حدیث ضعیف بھی ذکر ہو تو کوئی منع نہیں ہوتا، بالکل پڑھنا چاہیے اور استفادہ کرنا چاہیے ایسی چیزوں سے۔ جی کہ میرا ایک رشتہ دار ہے، وہ زکوٰۃ کا حقدار ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو ایک دفعہ اتنی بڑی رقم دے دوں کہ وہ کاروبار کر لے، اتنی بڑی رقم نہ دیں گے وہ صاحب زکوٰۃ بن جائے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ 6 سال کی زکوٰۃ اکٹھی کر کے اس کو 30,000 دیں تاکہ وہ دکان ہی کرے، ضرور کاروبار کر لے، یہ ضروری نہیں۔ بہرحال آپ کی جو زکوٰۃ ہے آپ دے سکتے ہیں، لیکن افضل یہی ہوتا ہے کہ اتنا نہ دے دی جائے کہ وہ بندہ جو ہے پھر تو وہ خود صاحب زکوٰۃ بن گیا، صاحب نصاب بن گیا۔ کہتے جی ہمارے بلڈنگ میں کچھ لوگ آتے ہیں اور فتنے کرتے ہیں کہ تمہاری نماز نہیں ہوتی کیونکہ تم لوگ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے، دعا کرو اللہ انہیں بھی ہدایت دے، اللہ ہمیں بھی ہدایت دے۔ ایک بات یاد رکھو، سرکار دو عالم کے زمانے مبارک کے بعد سے، یعنی صحابہ کے زمانے سے لے کر اس وقت تک 1400 سال میں ایک عالم بھی پیدا نہیں ہوا جس نے یہ فتویٰ دیا ہو کہ مقتدی اگر فاتحہ نہ پڑھے تو نماز نہیں ہوتی۔ اس لیے بہرحال میں تو ہر درس میں گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اب امت کو لڑانا چھوڑ دو۔ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ اتحاد کی ضرورت ہے، امت کو ملانے کی ضرورت ہے، امت کو جوڑنے کی ضرورت ہے۔ نہ ان کے تفرقے ڈالیں، نہ فتنہ کریں، نہ فرقہ واریت سے کام لیں، نہ ان جھگڑوں میں پڑیں۔ اگر حنفی حضرات امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے ہیں تو حدیث رسول اللہ پہ عمل کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب آدمی امام کے پیچھے ہو اذا قرأ فانصتوا، وہ چپ رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز میں سکھایا ہے کہ اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو۔ تو حضور نے ہمیں سکھلایا کہ فاتحہ پڑھنا امام کا کام ہے، آمین کہنا ہمارا کام ہے۔ یہ حدیث رسول اللہ ہے۔ ایک حدیث کو سامنے رکھ کے 10 حدیثوں کو چھوڑ دینا، اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ بہرحال اچھا کم از کم اتنی مہربانی کریں کہ مجھے ان جھگڑے والے مسئلوں سے محفوظ رکھیں۔ اور بس بھی بہت ہیں لڑانے والے، اب تو آپ کے گھروں میں بھی پہنچ جاتے، وہ لڑانے کے لیے رہنے دیں اور مجھے معاف کر دیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو آدمی امت کو مسائل میں لڑاتا ہے وہ اسلام کا نقصان کر رہا ہے۔ کہتے جی کہ ایک بازار لگتا ہے جس میں سب چیزیں سستی ملتی ہیں،
تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اگر 500 کی چیز 200 میں مل رہی ہے، صاف بات ہے کہ چوری کی ہے، تو آپ کیوں خریدیں؟ آپ کو اندازہ ہے سستی ملنے کا، کیا ان کی گباب کی فیکٹری ہے؟ ایک بات ایسی بات ہے کہ جب چوری کا کپڑا ہوگا تو ڈانگوں کے گز ہوں گے نا جی. تو ایک صاف بات ہے، تم بھی جانتے ہو کہ وہ چوری کا مال ہے، بالکل خریدنا حرام ہے. کہتے جی کہ کوئی آدمی اپنے لیے کفن خرید کر کے رکھ لے، کوئی حرج نہیں. اپنی بیوی کے لیے بھی کفن خرید کر کے رکھ لے، بیوی کو تو نہ کہنا اپنا رکھ لو. بہرحال کوئی منع نہیں ہے، اگر تمہیں امید ہے کہ کوئی کفن نہیں دے گا تو رکھ لو. میری شادی کو 20 سال ہو گئے ہیں اور ہماری زندگی بھی میاں بیوی اچھی ہماری گزر رہی ہے، لیکن حق المہر ابھی تک نہیں دیا. ماشاءاللہ. میرے خیال میں 20 سال کے بعد مسئلہ پوچھنا، مزید 20 سال گزرنے دو، فوراً جا کے حق المہر ادا کرو فوراً. ایسا نہ ہو کہ دنیا میں تو زندگی اچھی گزر جائے اور قیامت میں بیوی کی حق المہر کی وجہ سے جہنم میں پڑے ہو. اگر کوئی مسلمان کسی عیسائی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں، یہ تو معاملات ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اگر ہم نے احرام استعمال کر لیا ہے، اس کے بعد کوئی عورت اپنے لیے وہ چادر بنا لے، کچھ بنائے، آپ کا کپڑا ہے جس کام میں لگائیں. ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی ہے، بہرحال اس کے لیے دارالفتاء سے رجوع کریں. ایک آدمی نے قبرستان پر بازار بنائی ہے، وہ ناجائز ہے. قبروں کے اوپر چلنا بھی حرام، قبروں کے اوپر بیٹھنا بھی حرام، ٹیک لگانا بھی حرام، اور توڑ کے بازاریں بنانا بھی حرام. یہ تو منع ہے. جمعہ کی نماز کی اہمیت اللہ نے حکم دیا، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ. جمعہ چونکہ یوم عید ہے، عید المومنین ہے، جب قرآن میں موجود ہے سورۃ الجمعہ پڑھ لو، تفسیر پڑھ لو. اگر ایک آدمی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول پہ عمل کرتا ہے، لیکن کسی مسئلے میں امام احمد بن حنبل کے قول پہ عمل کر لے، اگر واقعی وہ اتنا بڑا عالم ہو گیا ہے ماشاءاللہ کہ دونوں ائمہ کے مسائل اور دلائل کے اندر فرق ملحوظ کر سکتا ہے کہ کون قوی ہے کون ضعیف ہے، پھر اس کو کسی امام کے قول پہ چلنے کی ضرورت نہیں، اپنے قول پہ عمل کر لے. اور اگر اتنا بڑا مقام یہ نہیں ہے تو پھر یہ نہ کرو کہ جہاں رعایت ملی بھاگ کے وہاں چلا گیا. پھر 2 کشتیوں پہ پاؤں رکھنے والا ہمیشہ ڈوب ہی جاتا ہے. نماز کے بعد مقتدیوں کی طرف سے چہرہ کر کے یہ امام بیٹھتا ہے. کیا وجہ؟ حضور بیٹھتے تھے، سنت ہے. جو عمل حضور پاک نے کیا ہے وہ سنت ہے. حضور پاک چہرہ کر کے بیٹھتے تھے تاکہ وہ بھی تسبیح پڑھیں، حضور پاک بھی تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اور اس کے بعد اللہم انت السلام دعائیں. سنت رسول ہے. کہتے جی کہ جن لوگوں نے، میرا بھائی جو آدمی منکر قرآن ہو وہ کافر ہے، یا سیدہ عائشہ صدیقہ کی عزت و عصمت قرآن کے بعد ان کو گناہگار سمجھے وہ کافر. کہتے جی ہمارے ملک میں بعض لوگوں کو، عورتوں کو جن چڑیل بھوت پکڑ لیتے ہیں، یہ کافروں کو کیوں نہیں پکڑتے؟ یہ جن چڑیل بھوت سارے ہمارے لیے یہودیوں کو بھی نہیں پکڑتے، ہندوؤں کو نہیں پکڑتے. کچھ تو اکثر تو جھوٹ ہوتا ہے اور کوئی سچی بات ہو تو میں تو علاج جانتا نہیں، کوئی عالم جانتا ہو تو اس کے پاس جاؤ. موت بر حق ہے جی. آپ جب مر جائیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کی مرضی. جب ہم مر جائیں گے اللہ کوئی اور پیدا کر دے. آپ کی مہربانی، آپ نے میرے بیٹے کے لیے دعا کی ہے، دعا کریں. آپ کو اللہ جزائے خیر دے، دعا کریں اللہ اس سے دین کا کام لے. کہتے جی کہ ہمارے ملک میں بعض لوگ جنازہ بھی زور سے پڑھاتے ہیں. ہم نے تو بھائی آج تک حدیث نہیں پڑھی.
1400 سال کے بعد ان کو اگر کوئی حدیث ملی ہے، نہ ہم نے یہاں کبھی مکے مدینے میں ایسا سنا ہے۔ بہرحال اگر ان کے پاس کوئی حدیث ہوگی، مرنے والا مر گیا، زور سے پڑھو یا آہستہ پڑھو، ثواب تو اللہ نے دینا ہے۔ اگر ہر وقت تازہ وضو کریں، زیادہ ثواب ہے، زیادہ فضیلت ہے۔ حضرت عبد القادر جیلانی کو پیران پیر کیوں کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہے، جو ان کے مرید ہوں ان سے پوچھو۔ یعنی مقصد ہے بہت سارے پیروں کے بھی پیر ہوں گے، بس یہی معنی ہوگا، باقی اللہ کو پتہ ہے۔ انڈیا میں ایک سید قوم ہے، سید قوم کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ 10 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، میری اولاد نہیں ہوئی، تو کیا میں اولاد کے لیے دوسری شادی کر سکتا ہوں؟ پہلے اپنا علاج تو کراؤ، ٹیسٹ تو کراؤ، بیماری ہی تم میں ہو تو بیوی کا کیا قصور ہے؟ پہلے اپنا علاج کراؤ، ٹیسٹ کراؤ۔ آج کل تو مشکل کوئی نہیں ہے، باقاعدہ ہسپتالیں ہیں، کلینک ہیں، وہ CDM آپ کا ٹیسٹ کر کے بتا دیں گے کہ آپ کے اندر نقص ہے یا ان کے اندر۔ اگر آپ خود فارغ ہیں تو دوسری شادی کر کے کیا کرو گے؟ اس سے کیا ہوگا؟ پہلے اپنا علاج کراؤ۔ کو غصہ بیوی پہ آ گیا ہے۔ اگر فجر کی نماز قضا ہو جائے تو سورج نکلنے کے بعد فوراً پڑھ لیں، اسی طرح 2 سنت پڑھیں اور 2 فرض پڑھیں۔ میرے پاس ایک گھڑی ہے، اس میں ایک جانور کی شکل بنی ہوئی ہے، وہ استعمال نہ کریں۔ بچہ اگر پیدا ہو تو ٹیلی فون کے ذریعے اس کے کان میں اذان دے سکتا ہوں، وہاں سارے مر گئے، اذان کسی کو نہیں آتی؟ نہیں، وہاں سارے فوت ہو گئے اذان دینے والے۔ آپ مجھے بتا دینا آپ کا بچہ کہاں پیدا ہوا ہے، میں کسی مولوی کو کہہ دوں گا۔ اور یار سارے خاندان میں کسی کو اذان نہیں آتی۔ حضرت حذیفہ نام رکھنا، صحابی کا نام ہے، حذیفہ بن الیمان، حضور کے بڑے محبوب صحابی ہیں، بالکل رکھو۔ کیا میاں بیوی ایک دوسرے کے بال عمرہ کرنے کے بعد کاٹ سکتے ہیں؟ بالکل کاٹ سکتے ہیں، ویسے بھی روز کاٹتی ہے بیوی بال، تو عمرے کے بعد کیا حرج ہے؟